میں صبح سویرے کام کی تلاش میں نکل کر مزدوروں کے چوک پر جا بیٹھا۔ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی اچھا گاہک مل جائے جو کم سے کم مجھ کو ایک ہفتہ کے لیے دہاڑی پر رکھ لے۔ حالات بہت خراب تھے۔ پورا مہینہ اسی انتظار میں گزر جاتا تھا کہ کل سے کوئی ڈھنگ کا کام مل جائے گا، مگر جب بھی کوئی مزدور لینے آتا ایک دم سے سارے مزدور اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے۔ وہ کم سے کم ریٹ بتا کر کسی ایک کو لے جاتے اور باقی سب یوں ہی ناکام ہو کر اپنی اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاتے۔ میرا نام عثمان علی تھا۔ میری عمر 40 سال تھی۔ میں پچھلے 20 سال سے مزدوری کر رہا تھا۔ میں مستری اور مزدور دونوں کا کام کر لیتا تھا۔ میرے 4 بچے تھے اور میں شہر سے باہر ایک کچی آبادی میں رہتا تھا۔ اس دن کوئی میری دہاڑی نہیں لگی تھی۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ مغرب کی اذان کے کچھ دیر بعد تک انتظار کر کے مجھے گھر لوٹ جانا تھا، کیونکہ میرا گھر بھی شہر سے قدرے ہٹ کر تھا اور میں پیدل ہی گھر آتا جاتا تھا۔ میں شدید مایوس تھا۔ اگر دہاڑی لگ جاتی تو میں گھر کے لیے راشن لے جاتا۔ مغرب کی اذان کے بعد ویسے بھی واپس جانا تھا۔ کچھ مزدور بیٹھے تھے اور کچھ اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور ایک بار پھر امید بڑی نظروں سے روڈ کی طرف دیکھنے لگا، شاید کوئی گاہک آ جائے، اور ایک دم سے ایک بہت لمبا چوڑا انسان سیاہ رنگ کے لباس میں آ کر چوک میں کھڑا ہو گیا۔ وہ تنقیدی نظروں سے سب مزدوروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو مزدور بیٹھے تھے وہ اٹھ کر اس کے پاس گئے۔ وہ کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگ واپس بیٹھ گئے۔ میں خود سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر اس انسان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، جنگل میں ایک گھر بنانا ہے، اس کے لیے کچھ مزدور چاہیے جو جلد سے جلد کام کرتے ہیں، اور رہنا جنگل میں ہی ہوگا۔ مزدوری کام ختم ہونے کے بعد دی جائے گی۔ یہ سن کر میں نے کچھ دیر سوچا۔ ایک طرف کام نہیں مل رہا تھا، دوسری طرف معلوم نہیں کتنا لمبا کام تھا، اور یہ نہ ہو کہ کام کروانے کے بعد پیسے بھی نہ دیں۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور اس سے پوچھا، کتنے روز کا کام ہے؟ وہ سن کے مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تو کام کرنے والا دیکھ کر ہی بتا سکتا ہے۔ باقی کے مزدوروں کی طرف دیکھ کر میں نے سوچا، شاید یہ لوگ جنگل میں رہنے کے نام پر خوف زدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ مشہور تھا کہ اس جنگل میں کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ میں نے آدمی سے کہا، ٹھیک ہے، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مزدوری بے شک بعد میں دے دینا، مگر بچے چھوٹے ہیں، مجھے ایڈوانس میں تھوڑے پیسے چاہیے۔ میں گھر میں آٹا اور کچھ ضروری سامان ڈال کر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ تھوڑی دیر چپ ہوا اور سوچ کے کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے پاس ایک پرانی سی اسکوٹر تھی، جس کو دیکھ کر میں سوچنے لگا، بھلا یہ مجھے کام کرنے کے کیا پیسے دے گا؟ اس کے پاس تو اسکوٹر بھی اتنی پرانی ہے۔ وہ مجھے لے کر پرچون کی دکان پر پہنچ گیا اور کہنے لگا، کتنے دن کا راشن لے کے دینا ہے؟ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، جتنا آپ دے سکیں۔ اس نے چپ کر کے 10 کلو آٹا اور دوسرا سامان لینا شروع کیا۔ میرے اندازے میں اس نے 15 دن کا سامان لے کر دیا تھا۔ دکاندار نے بل بنا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے پیسے نکال کر دیے اور کہنے لگا، یہ سامان گھر لے جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے خوشی اور بے یقینی سے اس انسان کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اس کے کہا کہ میرا گھر شہر سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور چل پڑا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے خوشی خوشی سارا سامان اتارا۔ میرے بچے گھر سے باہر ہی بیٹھے میری راہ تک رہے تھے۔ میری 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹا سب سے چھوٹا۔ بڑی بیٹی 10 سال کی تھی اور باقی سب بہن بھائی اس سے چھوٹے تھے۔ وہ اتنا سامان دیکھ کر خوشی سے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں جلدی سامان لے کر گھر میں گیا۔ میری بیوی بھی خوشی سے دوڑی آئی۔ میں نے اس کو بتایا، مجھے کام کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، کچھ معلوم نہیں کتنے دن لگے۔ یہ راشن مجھے مالک نے لے کے دیا ہے، اس کو احتیاط سے استعمال کرنا اور مجھے 2 جوڑے کپڑے کے بھی دے دو۔ وہ میرے ساتھ ہی باہر ہی کھڑا ہے۔ میری بیوی تھوڑی فکر بھی تھی، مگر سامان دے کر اسے اطمینان بھی تھا، کیونکہ ہم مزدوروں کے گھر کبھی بھی ایک ساتھ سامان نہیں آتا تھا۔ ایک چیز آتی تو دوسری رہ جاتی تھی۔ میری بیوی نے بیٹی سے کہا کہ تم جلدی 2 کپ چائے بنا دو، تب تک میں تمہارے ابا کے کپڑے لا کر دیتی ہوں۔ میری بیٹی چھوٹے موٹے سارے ہی کام کر لیتی تھی، اس لیے جلدی سے دوڑ گئی
10 منٹ میں نے منہ دھویا، کپڑے لیے، میری بیٹی نے چائے بنا دی تھی، وہ میرے ساتھ باہر تک آ گئی۔ جیسے ہی اس انسان نے چائے دیکھی وہ خوش ہو گیا۔ میری بیٹی سے چائے لے کر اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے اسے پکڑا دیے۔ میں نے کافی منع کیا مگر کہنے لگا کہ بچوں کے کام آ جائیں گے۔ میری بیٹی کافی خوش تھی۔ جلدی جلدی چائے پی کر ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ میں بھی بچوں سے مل آیا تھا۔ بائک پر بیٹھے بیٹھے وہ سفر طے کر رہا تھا۔ میں نے بات چیت کی نیت سے اس سے پوچھا، جنگل میں گھر کون بنا رہا ہے؟ جس پر وہ خاموش رہا۔ مجھے لگا شاید میرا سوال پسند نہیں آیا۔ کچھ دور پہنچے تو اس نے کہا، باقی سب مزدور کام کرنے سے منع کر گئے، لیکن تم کیا سوچ کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا، ہر کام چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ ہر روز ہم کام کا انتظار کرتے ہیں، ایک مہینے میں نہ جانے کتنی چھٹی ہو جاتی ہے۔ کم سے کم میرے بچوں کو 15 دن کا راشن مل گیا ہے، یہ بھی غنیمت ہے، اور کام جیسا بھی ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تھوڑی دیر چپ ہوا اور کہنے لگا، تمہیں ڈر نہیں لگا جنگل میں کام کرنے کے نام پر؟ میں نے کہا، جب انسان مجبور ہو تو اس کو ایسی باتیں سن کر ڈرنا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی اگر جنگل خطرناک ہوتا تو آپ وہاں گھر بنا نہیں رہے ہوتے۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا۔ مجھے اس کی ہنسی کافی عجیب لگی۔ کہنے لگا، سوچ لو اگر کام شروع کر دیا تو پورا کیے بنا واپس نہیں جانے دیں گے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ میں نے کہا، اللہ مالک ہے، اگر نصیب میں ہے تو ضرور پورا کروں گا انشاءاللہ۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم جنگل کے بیچوں بیچ جا رہے تھے۔ وہاں پر کچی پکی سڑک بنی ہوئی تھی۔ بچپن میں ایک دو بار ابو کے ساتھ یہاں سے لکڑیاں کاٹنے آیا، کیونکہ پہلے ہم قریب میں ہی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ میرے ابو بھی ہیں غریب مزدور ہی تھے جو کافی کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے، جس کے بعد میری ماں نے لوگوں کے گھر میں برتن دھو کر ہم بہن بھائیوں کو پروان چڑھایا تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو تھوڑے بہت پیسے کر کے کچی آبادی میں ایک چھوٹا موٹا گھر بنا لیا تھا، جس سے مجھے کافی سہارا تھا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ کرائے کے گھر میں رہنے والوں کا کیا حشر تھا۔ اس مہنگائی کے زمانے میں اپنی سوچوں میں گم سفر کیے جا رہا تھا۔ کافی اندر جا کر اس انسان نے بائک روک دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو سامنے ایک پرانا سا گھر تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر پیلے بلب بھی جل رہے تھے۔ جنگل کے بیچوں بیچ لائٹ کا ہونا میرے لیے حیران کن تھا۔ گھر کافی بڑا تھا، لکڑی کا گیٹ لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ اندر ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا جہاں پر ٹیبل اور کرسیاں رکھی تھیں۔ گھر کافی سلیقے سے ہلکا پھلکا سجا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم یہاں بیٹھو، میں مالکن سے مل کر آتا۔ میں چپ چاپ جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانا لے کر آ گیا، جس پر مجھے احساس ہوا کہ میں صبح سے بھوکا تھا۔ میں نے احسان مندی سے اس کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہنے لگا، دوست پریشان مت ہو، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، پھر تمہیں کام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ہاتھ دھو کر آ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب تک کسی بچے یا عورت کے بولنے کی آواز نہیں تھی۔ کھانا بھی گرم تھا۔ کچھ بھوک کی وجہ سے مجھے کھانا بہت لذیذ لگ رہا تھا۔ مچھلی کا سالن تھا اور گرم گرم روٹیاں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر شروع کیا اور پیٹ بھر کے کھایا۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آ گیا اور کہنے لگا، چلو تمہیں مالکن سے ملواتا ہوں، وہی تمہیں کام بتائیں گی۔ میں اس انسان کے ساتھ اندر ایک کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس نے دروازے پر جا کر اجازت لی۔ جب ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی شاندار قسم کے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کمرے میں داخل ہو کر مجھے لگا جیسے یہ اس گھر کا حصہ نہیں بلکہ کسی محل کا کمرہ ہے۔ اس کے پاس دو عورتیں ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ میں نے اس کو سلام کیا، جس کا اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، عثمان علی، تم یہ کام کر لو گے؟ تمہیں ایک عمارت بنانی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری میری مرضی کی ہوگی۔ تمہیں سامان جتنا چاہیے، جتنی مدد چاہیے بتاتے رہنا، لیکن وہ اس دنیا کی خوبصورت ترین عمارت ہونی چاہیے۔ میں سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ میں اکیلا انسان تھا۔ مجھے لگا تھا شاید کوئی چھوٹا موٹا کمرہ یا گھر بنانے
بنانا ہوگا۔ میری تو آنکھیں ہی کھلی کی کھلی رہ گئیں جب میں نے اس لڑکی کے منہ سے سنا کہ مجھے کوئی عمارت بنانی ہے۔ میں پریشانی سے اس لڑکی کی طرف اور اس انسان کی طرف دیکھ رہا تھا جو مجھے لے کر یہاں آیا ہے۔ وہ لڑکی مجھے خاموش دیکھ کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم سوچ رہے ہو تمہیں کام کرنے کے لیے مددگار دیے جائیں گے۔ میں نے کہا، جی بہتر، آپ مجھے کام سمجھا دیں۔ اس نے اپنی ملازمہ سے کہا، وہ نقشہ لے کر آؤ جو ہم نے تیار کیا ہے۔ ملازمہ نے ادب سے کہا، جی شہزادی صاحبہ۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ یہ لڑکی شہزادی ہے۔ میرے ذہن میں سوال تھا کہ آخر کہاں کی شہزادی ہے اور اس ویران جنگل میں اس مکان میں کیا کر رہی ہے؟ ملازمہ نے وہ نقشہ لا کر میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کیا نقشہ تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی محل ہی ہو۔ میں نے وہ تصویر دیکھ کر حیرت سے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا، محترم شہزادی صاحبہ، یہ تو بہت باریکی اور نفاست کا کام ہے، میں اکیلا کیسے کر پاؤں گا اور نہ جانے یہ کب مکمل ہو۔ اس پر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، سب ہو جائے گا، صرف تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو عمارت تم بناؤ دوبارہ تم ایسی کوئی بھی عمارت نہیں بناؤ گے اور نہ ہی کسی شخص سے اس بارے میں ذکر کرو گے، بدلے میں تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے وہاں بہت کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے بچپن کی سنی ہوئی طرح طرح کی کہانیاں یاد آ رہی تھیں جو اکثر میری دادی ہم بچوں کو سناتی تھی جب ہم اس جنگل کے قریب ہی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ مجھے تھوڑا تھوڑا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر ان لوگوں کا رویہ اتنا اچھا تھا، میں اپنے ذہن کو جھٹک رہا تھا کہ کچھ بھی غلط نہ سوچوں۔ اس نے مجھے بہت ساری باتیں سمجھائیں جس کا میں جواب دیتا رہا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ، یہ لڑکی جیسا چاہ رہی ہے میں ویسا ہی کام کر سکوں، کیونکہ میں تو اپنے بچوں کو بھی تیرے ہی آسرے پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے کہا کہ اب تم جا کر آرام کرو، صبح ہوتے ہی تمہیں کام شروع کرنا ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر کی طرف گیا۔ اس بار اس نے مجھے ایک کمرے میں لا کر چھوڑا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی اور مجھے تاکید کی کہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میز پر رکھی ہوئی گھنٹی کو بجا دینا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اتنا عالی شان کمرہ دیکھ کر میں دل ہی دل میں خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہاں میں جھونپڑی میں رہنے والا اور پھر ایک ٹوٹے پھوٹے سے مکان میں رہنے والا، اور کہاں یہ اتنا آرام دہ کمرہ مجھے بھلا اور کیا چاہیے ہوگا۔ یہ سوچ کر میں بستر پر آرام سے لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں صبح کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح فجر کی اذان کے وقت خود بخود میری آنکھ کھل گئی، کیونکہ برسوں سے میرا یہی معمول تھا۔ میں اٹھ کر کمرے میں بنے واش روم میں گیا، وضو کیا اور کمرے میں واپس آ کر جائے نماز ڈھونڈی۔ میں جائے نماز ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور وہی انسان جس کا اب تک مجھے نام معلوم نہیں تھا ہاتھ میں جائے نماز پکڑ کر کمرے میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا، معذرت، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ تھا، کیونکہ کام کے اوقات میں اکثر مالک سخت ملتے تھے اور میں خود بھی کوشش نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ہاں، صبح کی نماز میں ہمیشہ پڑھ کے ہی گھر سے نکلتا تھا۔ میں نے مسکرا کے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے قبلہ کی سمت بتائی اور وہاں سے چلا گیا۔ نماز پڑھ کے میں نے کافی دیر تک اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میری مدد کرنا، کیونکہ یہ کام میں پہلے ہی بار کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ انسان ناشتہ لے آیا۔ کافی پرتکلف ناشتہ تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے اس سے پوچھا، دوست تمہارا نام کیا ہے؟ کل سے اب تک مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، یوشب نام ہے میرا، تم مجھے ابو حمزہ کے نام سے بھی بلا سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں سب سوچ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی تو غیر معمولی بات ہے جو فی الحال مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابو حمزہ مجھے لے کر کام کی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں پر 10 لوگ مزید موجود تھے، مگر وہ سب کے سب ایک ہی خلیے میں تھے۔ ابو حمزہ نے انہیں کہا کہ عثمان علی جیسا
شہزادہ کہتا جائے تم لوگ کرتے جانا، جس پر سب نے ایک ساتھ جواب دیا ٹھیک ہے، اور یوں کام شروع ہو گیا۔ ابھی پہلا سامان بھی ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا سامان پہنچ جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مزدور ایسے تھے جو تھکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ پہلے ہی دن توقع کے خلاف بہت سارا کام ہو گیا۔ میں تو کچھ مایوسی محسوس کر رہا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی عجیب تھا۔ بہترین کھانا مل رہا تھا ہر روز۔ یوں ہی 15 دن ہونے والے تھے کہ مجھے گھر کی یاد ستائی، اور میں نے سوچا معلوم نہیں بچے کیسے ہوں گے، معلوم نہیں ان کے پاس سامان موجود ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اس دن کام ختم کیا اور اپنے کمرے میں گیا تو ابو حمزہ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا اور مجھ سے کہنے لگا تمہیں شہزادی صاحبہ یاد کر رہی ہیں؟ میں نے منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ جا کے شہزادی سے ملاقات کی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اس نے مجھے میرے کام پر شاباشی دی اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے پریشان ہو۔ میں نے کہا کہ جی میں سوچ رہا ہوں، اتنے دن ہو گئے، معلوم نہیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ تو شہزادی کہنے لگی تم ایسا کرو، ایک روز کی چھٹی لے کر اپنے گھر سے ہو کر آ جاؤ۔ یہ سن کر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر اس نے ایک پوٹلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے جھجک کر وہ پوٹلی اس سے لے لی۔ جب کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے سکے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا شہزادی صاحبہ یہ سونے کے سکے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی یہ تمہارا انعام ہے، تمہاری مرضی، تم ان سے جو کچھ بھی کرو، اور جتنا کام اچھا اور بہترین کرو گے اتنا ہی انعام تمہیں بہترین ملتا رہے گا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے کمرے میں پہنچا۔ ابو حمزہ نے کہا تھوڑی دیر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ ذرا دیر بعد ہم دونوں ابو حمزہ کی بائک پر بیٹھ کر شہر کی طرف چل پڑے۔ میرے پاس وہ سکے تھے، میرے ذہن میں مستقبل کے بہت سارے خواب تھے۔ میرا بھی خوبصورت گھر ہوگا اور میرے بچے بھی سکول پڑھیں گے۔ ابو حمزہ مجھے گھر سے تھوڑی دور اتار کر واپس چلا گیا۔ میں خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا۔ میرے بیوی بچے مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اگلے روز شام کو مجھے واپس جانا تھا۔ گھر میں ابھی تک راشن پانی موجود تھا۔ بچے سو گئے تو میں نے اپنی بیوی کو کمرے میں بلایا اور اسے کہا کہ جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم وعدہ کرو کہ کسی اور سے نہیں کہوں گی۔ وہ خدا کی بندی کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ تب میں نے شہزادی کے دیے ہوئے سکوں کی پوٹلی نکال کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ سونے کے سکے دیکھ کر نہایت ہی حیران ہوئی اور کہنے لگی یہ تو سونے کے سکے لگ رہے ہیں، یہ آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ میں نے کہا جن کے ہاں کام کر رہا ہوں انہوں نے انعام دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے سکے میرے واپس آنے تک تم محفوظ رکھو گے۔ انشاءاللہ میں جب یہ کام کر کے لوٹوں گا تو تمہارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہر وہ چیز کروں گا جو کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا۔ وہ بہت خوش ہو گئی اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے مستقبل کا سوچتے ہوئے سو گئے۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنا سب سے بہترین جوڑا پہنا اور صرف ایک سکہ لے کر صرافہ بازار چلا گیا۔ کافی دکانوں کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ایک دکان پر وہ سکہ بیچ دیا۔ وہ صراف مجھے قدرے بہتر لگا۔ اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا کہ میری والدہ نے اچھے وقتوں میں یہ چند سکے لے کر رکھے ہوئے تھے کہ بچوں کے کام آ جائیں گے۔ اس وقت مجھے روپوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے میں یہ سکے بیچ رہا ہوں۔ میں نے وہ سکہ بیچ کر اچھی خاصی رقم لی اور پھر اپنے بچوں کے لیے سودا سلف لے کر اور کچھ پیسے نقد اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ کر واپسی کی تیاری کر لی۔ مغرب کے کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو حمزہ مجھے لینے آ چکا تھا۔ میں نے بیوی بچوں کو خدا حافظ کہا اور اس کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں دل میں ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ یا اللہ تو واقعی بے نیاز ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے کس قدر پریشان رہتا تھا اور ساری عمر کام کر کے بھی اتنا جمع نہیں کر پاتا کہ ان کی خواہشات پوری کر سکوں، مگر تو نے بیٹھے بٹھائے میری فریاد سن کر مجھ پر کرم کر دیا ہے۔ شہزادی سے مل کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ میرے بیوی بچے آرام میں ہیں اور میں آنے والے دنوں کے لیے ان کو سب کچھ لے کر دے آیا ہوں۔ وہ بھی یہ جان کر خوش ہوئی
हुई। अगली सुबह से फिर उस इमारत का काम शुरू हो चुका था। कभी कभी मुझे इन काले लिबास वाले मजदूरों से बहुत खौफ आता था। मैंने कभी भी उनको बोलते हुए नहीं सुना, ना ही उनके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत होती थी। इमारत का काफी हिस्सा बन चुका था। एक रोज काम के दौरान नहायत ही तेज बारिश होना शुरू हो गई। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मेरी मेहनत पर बारिश का तेज पानी बहुत बुरे असर डालेगा। इस वक्त मैं वहां पर अब्बू हमजा आ गया। मैंने उससे कहा कि दोस्त, जल्दी जल्दी से सारा सामान उठवा कर किसी खुश्क जगह पर रखवाओ। मेरी बात वो सुनकर हंस पड़ा। उस रोज मैंने जो देखा, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जरा ही देर में मेरी बनी बनाई हुई इमारत के ऊपर बहुत ही बड़ी छतरी नुमा चीज नमूदार हो गई। बारिश की वजह से अंधेरा हो रहा था। एकदम जैसे ही मेरी नजर उन मजदूरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उनकी आंखों की जगह सिर्फ और सिर्फ सुर्ख रंग की रोशनी चमक रही है। उनके कद जरूरत से बहुत लंबे हो चुके हैं। मैं उनके बीच में खड़ा हुआ यूं लग रहा था कि जैसे मैं कोई बच्चा हूं। मैं शदीद घबरा गया कि इलाही, ये क्या माजरा है। उस रोज मुझे इस हकीकत का यकीन हो गया कि मैं यहाँ पर मजदूरों जिन्नात के बीच काम कर रहा हूँ। ये जिन्नात का पूरा कबीला है जो कुछ मेरे सामने है और कुछ मेरी नज़रों से ओझल। अब तक मैंने यहाँ पर किसी बच्चे को खेलते कूदते नहीं देखा था, लेकिन आज बारिश होते ही जंगल में बहुत सारे बच्चे फैल गए जो बारिश में खेल रहे थे। हर तरफ यूं आवाजें आ रही थीं जैसे यहाँ पर बहुत ही गंजान आबादी हो। मैं बहुत खौफजदा था, मगर हैरान परेशान अपनी जगह पर साकित खड़ा था। इतने में वहाँ पर शहजादी भी आ गई। उसने जो सफ़ेद लिबास पहना हुआ था उसमें से बाकायदा रोशनी निकल रही थी। उसके साथ उसकी कनीज़ें और कुछ गुलाम भी मुअद्दब खड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो इमारत तक पहुंची और बड़ी दिलचस्पी से देखकर कहने लगी, ओस्मान अली, मुझे खुशी होगी अगर तुमने इस इमारत को बिल्कुल नक्शे की तरह बना दिया। मैं चुप खड़ा था। वो मुझे देखकर कहने लगी, परेशान क्यों हो? अब तक तुम्हें मालूम नहीं हुआ था कि तुम हम लोगों के बीच में काम कर रहे हो? हालांकि तुम ये भी सोच सकते थे कि जंगल के बीचों बीच इस कदर वीराने में इतना आलीशान गढ़ बनाने की ज़रूरत किसको महसूस होगी। ये कहकर वो हंस पड़ी। मैंने उसे देखकर कहा, शहजादी साहिबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे खौफ बस इसी बात का है कि कल को कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। जिस पर वो कहने लगी कि तुम इस वक्त शहजादी जरदाश्त के मेहमान हो। कबीले का कोई भी जिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि अगर तुम हमारे मायार पर पूरे उतरे, जिंदगी भर तुम्हारी और इन जिन्नात की दोस्ती यूं ही कायम रहेगी। जब कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हमें आवाज़ दे सकते हो, मगर बस इतना ख्याल रखना कि किसी दूसरे इंसान को तुम कभी भी हमारे बारे में नहीं बताओगे, और यहाँ का जो भी मामला होगा उसे यही भूल जाओगे। मैंने उसे वादा कर लिया कि मेरी ज़ुबान हमेशा बंद रहेगी। आज उनके कबीले की आम दावत थी। मुझे बहुत ही शानदार हाल में ले जाया गया। यहाँ पर तरह तरह के खाने बने हुए थे। खूबसूरत बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। मैं हर चीज़ को नहायत हैरत से देख रहा था। अब्बू हमजा नहायत खुशी के साथ मेरे साथ साथ घूम रहा था। जिन्नात की तमाम औरतें अपना चेहरा छुपाए हुए थीं। अब्बू हमजा ने मुझे बताया कि वो बहुत सालों से इस जंगल में मुकीम है। शहजादी जरदाश के वालिद कुछ रोज़ पहले ही फौत हुए हैं और अब शहजादी जरदाश ही कबीले की होने वाली मलका हैं और उन्हीं के लिए ये सफ़ेद महल बनाया जा रहा है। उसने मज़ीद बताया कि ये मुस्लिम जिन्नात का कबीला है और हमेशा से ही इंसान दोस्त रहा है। मैं अब मुतमईन था। मैंने दावत का खाना खाया और सोने के लिए चला गया। अगली सुबह से मैं मज़ीद दिल लगा कर काम कर रहा था। मैं चाहता था कि शहजादी को काम पसंद आ जाए। अगले 15 दिन में महल तकरीबन तैयार हो चुका था। मुझसे ज़्यादा काम जिन्नात करते थे और काम चुटकियों में हो जाता था। कभी कभी मैं हैरान रह जाता था, ये बनने वाली इमारत इस कदर खूबसूरत बनती जा रही थी, मुझे यकीन ही नहीं होता था कि ये मैं बना रहा हूँ। वादे के मुताबिक मुझे आज फिर मेरे घर भेजे जाना था। शहजादी ने मगरिब के बाद मुझे तलब किया और फिर से सिक्कों की बड़ी हुई पोटली मेरे हवाले कर दी। अबू हमजा फिर से मुझे घर छोड़ने चला गया। मेरे बच्चे मुझे देखकर खुश हुए। मैंने बीवी के चेहरे की तरफ देखकर उससे पूछा कि वो सिक्के महफूज है ना, तो उसने खुशी से हाँ में जवाब दिया।
میں نے پھر سے سونے کے سکوں کی پوٹلی نکال کر اسے تھما دی اور اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے پھر سے 2-3 سکے لیے اور اسی سنار کو بیچ ڈالے۔ اس بار میں نے محسوس کیا کہ سنار میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی میں اس کی دکان سے نکلا تو کسی نے میرا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سارا سودا سامان لیا اور رکشے میں رکھوا کر گھر چلا آیا۔ میں نے مغرب تک اپنے بچوں کے ساتھ نہایت ہنسی خوشی وقت گزارا اور اس کے بعد ابو حمزہ کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو خاص تاکید کی تھی کہ سکوں کی بہت زیادہ حفاظت کرے۔ میں اپنے واپس ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آج کے رات گھر والوں پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس سنار نے کچھ گنڈوں کو میرا پیچھا کرنے کا کہا تھا اور جو رات ہونے کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے مجھے گھر سے جاتے دیکھا تو وہ نہایت بے فکری سے رات کے 12 بجتے ہی گھر میں داخل ہو گئے۔ میرے بچے سو رہے تھے اور میری بیوی بھی۔ انہوں نے جاتے ہی بندوق کے زور پر میری بیوی کو جگایا اور کہنے لگا، بتاؤ وہ سونے کے سکے کہاں ہیں جو تمہارا شوہر ہمیں بیچنے آتا ہے؟ یہ سن کر میری بیوی رونے لگی، مگر جب انہوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا تو وہ صندوق کے پاس گئی اور دونوں پوٹلیاں نکال کر ان کو تھما دی۔ جیسے ہی انہوں نے پوٹلیاں کھولیں ایک دم سے پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب دوبارہ روشنی ہوئی تو وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میری بیوی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ایک کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ کمرے میں بہت سارے سیاہ پوش موجود تھے جن کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ بیوی اور بچے بہت خوفزدہ تھے۔ ان سیاہ پوشوں نے میری بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن گنڈوں کا حشر نشر کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد گرتے پڑتے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان میں سے ایک سیاہ پوش نے میری بیوی سے کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کبھی بھی ضرورت پڑنے پر ہمیں یاد کر سکتی ہیں۔ جب تک عثمان علی واپس نہیں آ جاتا اس گھر کی اور بچوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔ میری بیوی بہت پریشان تھی کہ یہ نیک دل لوگ کون ہیں۔ انہوں نے سونے کے سکوں کی پوٹلی حفاظت کے ساتھ واپس کر دی اور ایک ایک کر کے گھر سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی میری بیوی باہر کی طرف لپکی تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ تو اندر سے ہی بند ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی ڈر گئی۔ اس نے بچوں کو سلا دیا اور خود بھی اللہ کا نام لے کر سونے لگی۔ دوسری طرف میں ساری رات بے چین رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کوئی اپنا مصیبت میں ہے۔ صبح نماز کے وقت جب ابو حمزہ مجھ سے ملنے آیا وہ مجھے جاگتا دیکھ کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے گھر میں سب خیریت ہے۔ تم جس ٹوس سے ہمارے لیے کام کر رہے ہو ان لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ پھر اس نے مجھے رات کا منظر دکھایا۔ پہلے میں پریشان ہوا اور پھر یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا کہ میرے بیوی بچے محفوظ ہیں۔ میں نے ابو حمزہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں بہت خوش تھا۔ یہ جنات مانو میرے دوست بن چکے تھے۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ 15 روز پورے ہونے سے پہلے ہی سفید محل بن کر پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا۔ شہزادی زرتشت بہت خوش تھی اور ساتھ ہی اس کے قبیلے کے تمام جنات بھی۔ محل کی خوشی میں شہزادی نے اپنے قبیلے کی دعوت رکھی اور ساتھ ہی مجھے کہا کہ اگر چاہو تو ہمارے ساتھ اس دعوت میں شریک ہو سکتے ہو۔ میں بھی پورے دل سے راضی تھا۔ اگلے روز شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے شاندار دعوت تھی اور اس کے بعد شہزادی کی تاج پوشی کی گئی۔ شہزادی اب ملکہ بن چکی تھی۔ اس کی ریاست کے تمام جنات بہت خوش تھے اور بڑھ چڑھ کر شہزادی کو تحائف پیش کر رہے تھے۔ میں بھی خوش تھا۔ شہزادی نے مجھے سب کے سامنے بلا کر کہا کہ یہ انسان اس قبیلے کے تمام جنات کا صرف مہمان نہیں بلکہ دوست بھی ہے۔ یہ میرا حکم ہے کہ زندگی میں جب کبھی اس کو مدد کی ضرورت ہوگی آپ سب لوگ اس کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اسی تقریب میں اس نے میری بیوی بچوں کے لیے شاندار تحفے تحائف دیے جن میں قیمتی ملبوسات بھی شامل تھے۔ میری بیوی کے لیے زیورات تھے، سونے کے سکے تھے اور کچھ قیمتی پتھر بھی۔ شہزادی کہنے لگی کہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی آنے والی زندگی نہایت سکون سے گزر جائے گی۔ اس کے باوجود بھی اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ تم مانگ سکتے ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ آپ کا انعام میری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ میں بہت مشکور ہوں۔ بس مجھے انسانی دنیا میں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت رہے گی کیونکہ انسان نہایت ناشکرے ہوتے ہیں۔ میری مال و دولت دیکھ کر بہت سارے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ سن کر اس نے اپنے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے۔ اب کام میرا یہاں پر ختم ہو چکا تھا۔ رات کے 12
12 بج رہے تھے۔ شہزادی نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ ابو حمزہ مجھے چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ آیا تھا۔ میں اتنے دن ان لوگوں کے ساتھ رہا کہ مجھے واقعی ان سے انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے آتے ہوئے بہت اداس تھا۔ میں نے اس سفید محل کو بہت حسرت کے ساتھ دیکھا، شاید میں اسے کبھی واپس دیکھنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ کچھ دور گئے، میں نے پلٹ کر دیکھا تو جنگل میں گپ اندھیرا تھا۔ وہ روشن سفید محل میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ابو حمزہ نے مجھے میرے دروازے پر چھوڑا۔ میں اس سے گلے ملا اور کہا، شکریہ دوست، آج تمہاری وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ وہ بھی بہت خوش دلی سے میرا سامان میرے ساتھ ملا۔ آج وہ واپس نہیں گیا بلکہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ یہ سارا اہتمام صرف میری وجہ سے کیا جاتا تھا تاکہ میں ان سے خوفزدہ نہ ہو سکوں اور ساتھ ہی کسی کو یہ شک نہ ہو کہ میں کسی معمولی انسان کے لیے کام نہیں کر رہا بلکہ جنات کے لیے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ میں جب گھر پہنچا تو سبھی لوگ سو رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری بیوی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کون ہے؟ لیکن جب میں نے اسے کہا کہ دروازہ کھولو، میں عثمان علی، تو اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا کر رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ مجھے ساری روادات سنا رہی تھی جو چند دن پہلے اس کے ساتھ ہوئی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور کمرے میں لے آیا۔ میں نے اپنے پاس موجود تحفے اور تحائف نکال کر بیوی کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ہر چیز کو ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھ رہی تھی۔ لباس کی چمک اس قدر زیادہ تھی کہ ہمارے چھوٹے سے کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ اب اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتائیں کہ آپ کہاں کام کرتے تھے؟ میں نے کچھ دیر سوچا اور پہلے دن سے لے کر اب تک ساری حقیقت اسے بتا دی۔ وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ اس نے کہا، آپ کو خوف نہیں آیا کہ وہ مخلوق تو آگ سے بنی ہوئی ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ لوگ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ شہزادی نہایت نرم دل ہے اور یہ مسلمان جنات کا قبیلہ ہے جو ہمیشہ سے ہی انسان دوست ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ شہزادی نے حکم دیا ہے جب کبھی مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو یہ جنات ہمیشہ میری مدد کریں گے۔ سن کر وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، یعنی اس روز ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے والے بھی جنات ہی تھے؟ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ وہ ہماری حفاظت پر مامور ہے۔ ہم نے وہ سب کچھ احتیاط کے ساتھ اٹھا کر صندوق میں رکھ دیا۔ سب سے پہلے مجھے گھر کا انتظام کرنا تھا۔ میں سو گیا۔ اگلی صبح اٹھ کر میں نے ابو حمزہ کو یاد کیا۔ وہ ذرا سی دیر میں میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہ سونا بیچ کر روپے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے لیے گھر اور دوسری چیزوں کا بندوبست کر سکوں۔ وہ مجھے لے کر مارکیٹ چلا گیا۔ ہم دونوں جہاں سے گزرتے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم ایک سونار کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ سونے کا لین دین ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر ہی CCTV کیمرہ موجود تھے۔ یہ میں نے ڈرتے ڈرتے اسکرین کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ میں اور ابو حمزہ تو نظر نہیں آ رہے جبکہ سونار ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ اگر کوئی بات میں دیکھتا بھی تو اس کو یہی لگتا کہ شاید سونار ہوا سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اچھی خاصی مقدار میں سونا بیچ دیا اور لاکھوں روپے کی رقم لے کر گھر واپس لوٹ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دوست میرے ساتھ ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ زندگی میں شاید پہلی بار میرے دسترخوان پر خدا کی ہر نعمت موجود تھی۔ میں نہایت خوش تھا۔ مجھے اپنے بچوں کے چہروں کی ہنسی دلی سکون دے رہی تھی۔ کھانا کھا کر ہم دونوں ایک پوش علاقے میں چلے گئے۔ یہاں اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ بھی یہی کارروائی ہوئی۔ ہم کسی اور کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک خوبصورت گھر پسند کر کے میں نے اس کی رقم ادا کی اور اگلے ہی روز وہاں شفٹ ہونے کی تیاری کر لی۔ یوں میرے دوست جنزادے نے میرے تمام مسئلے حل کر دیے۔ میں اور میرے بچے نئے گھر میں پہنچ چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا جنگل کی طرف رہنے والی کچی آبادی کا عثمان علی راتوں رات کہاں گیا۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا، اچھی سوسائٹی تھی۔ میرا رہن سہن اور انداز بدل چکے تھے۔ لوگ مجھے اب سیٹھ عثمان کے نام سے جانتے تھے۔ میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ میں ساری عمر بیٹھ کر بھی کھا سکتا ہوں، مگر میں نے اپنے پاس موجود پیسے سے کاروبار کے ساتھ ساتھ ایک یتیم خانہ بھی شروع کر دیا ہے۔ میں نے بھوک کا عذاب دیکھا ہے، غربت دیکھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ غریب لوگوں کی جتنی مدد کر سکوں کرتا رہوں۔ میں نے ایک ایجنسی بنا لی ہے۔ میرے ساتھ 50 مزدور کام کر رہے ہیں جن کو کام کی اچھی تنخواہ دی جاتی ہے۔
میں ٹھیکے پر بڑے بڑے گھر بناتا ہوں، کل تک ایک معمولی گھر بنانے والا مستری اب ایک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہے، اور یہ سب کچھ اس رحم دل جنات کی شہزادی کا انعام ہے۔ صرف میں اور میری بیوی جانتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ میرے جنات دوست اکثر مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ یتیم خانے میں میرے پاس بہت سارے بچے ہیں جن کو میں اور میری بیوی اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ میرے خود کے بچے اب جوان ہونے والے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اتنا نوازا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اکلوتا بیٹا بھی اسی طرح انسانیت کی خدمت کرے۔ ایک روز میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، مجھے میرے سیکرٹری نے بتایا کہ ایک نہایت بوڑھی عورت مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے فوراً اس کو اندر بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے پہنچی تو میں یہ دیکھ کر صدمے سے گھنگ رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں ہے۔ میں اپنی ماں کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میری ماں بہت محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ایک روز میرے والد جو مزدوری کرنے جنگل میں گئے تھے، ان کی لاش گھر پہنچی تھی۔ ان کو کسی جنگلی سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 5 سال تھی۔ میری دادی یہ دیکھ کر صدمے سے چور ہو گئی۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری دادی اور اماں کے کندھوں پر تھی۔ ہم جنگل کے قریب ہی رہتے تھے۔ اماں وہاں سے لکڑیاں چن کر لاتی تھیں اور شہر میں بیچ دیتی تھیں۔ ساتھ ہی وہ بنگلوں پر صفائی کا کام بھی کرتی تھیں، جس سے مشکل سے ہی صحیح گھر چل رہا تھا۔ ایک دن تیز طوفانی بارش ہوئی۔ اماں ساری رات گھر نہیں پہنچی۔ صبح کو میں اور میری دادی اس بنگلے پر پہنچے جہاں پر اماں کام کرتی تھیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ بنگلہ خالی تھا۔ چوکیدار نے ہمیں بتایا کہ رات ہی وہ لوگ بنگلہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اسی نے ہمیں بتایا کہ وہ میری اماں کو ساتھ لے گئے ہیں۔ میں اور میری غریب دادی مختلف جگہ پر ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے۔ چند دن بعد پولیس والوں نے میری اماں کے کپڑے اور کچھ چیزیں لا کر دیں، میری دادی کو دیں اور کہا کہ ایک لاوارث لاش ملی ہے جس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ لاش دفنا دی گئی ہے اور یہ سامان دیکھ کر شناخت کر لو۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں، دادی اور میں، ہم 4 لوگ یہ دیکھ کر بہت زیادہ روئے پیٹے تھے کیونکہ وہ کپڑے واقعی اماں کے تھے۔ جس دن وہ کام پر گئی تھیں یہی سوٹ پہن کر گئی تھی، لیکن ہم غریب لوگ اب کچھ نہیں کر سکتے تھے اور یوں میرا باپ اور میری ماں دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ دادی جب تک زندہ رہیں ہمیں ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ وہ پرانا سا گھر بھی میں نے بہت محنت مزدوری کر کے بنایا تھا۔ بہنوں کی شادی کر دی تھی، پھر دادی بھی فوت ہو گئی اور جاتے جاتے سکینہ سے میری شادی کروا گئی تھی، اور آج اتنے سالوں بعد میری ماں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ امی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ یہ سن کر میری ماں بھی روتی رہی۔ میں نے پوچھا کہ اتنے سال تک آپ کہاں تھی؟ تو اماں نے روتے ہوئے مجھے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ جن لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھیں وہ لوگ انسانوں کو مار کے ان کے اعضاء بیچ دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اسی نیت سے کام دیا تھا۔ پھر ایک روز جب وہ مجھے مار کر میری لاش سے قیمتی اعضاء نکالنے والے تھے تو میں نے ان کی باتیں سن لی۔ میں نے جب وہاں سے بھاگنا چاہا تو ان لوگوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر قید کر دیا اور پھر راتوں ہی رات وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ مجھے لے کر پہاڑی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ چند پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جن کو انہوں نے میرے کپڑے اور دوسرا سامان دے کر کہا کہ کسی بھی لاوارث لاش کو دکھا کر میرے گھر والوں سے کہہ دیا جائے کہ میں اب زندہ نہیں رہی۔ وہ لوگ اس بار پہاڑی علاقوں کی طرف جا کر رہنے لگے۔ یہاں پر انہوں نے معصوم اور سادہ لوح انسانوں کو شہر میں اچھی نوکری دینے کا کہہ کر ورگلانا شروع کر دیا، اور وہ ان لوگوں کو مار کر ان کی اعضاء نہیں نکالتے تھے بلکہ اب وہ ان کو زندہ ہی دوسرے ملکوں میں نوکری کے نام پر بیچ دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے اس مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے ان کی تعریفیں کروں اور بتاؤں یہ لوگ نہایت رحم دل ہیں اور ان کا ایک ادارہ ہے جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک روز موقع پا کر میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں جنگل میں بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے کچھ روشنی نمودار ہوئی۔ میں رات کے اندھیرے میں اندھا دھند سفر کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی۔ پتھروں اور درختوں کی وجہ سے میں بری طرح زخمی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے سامنے لوگوں کے بولنے کی آواز سنی اور ان کے سائے دیکھے تو میں زور زور سے مدد کے لیے چلانے لگی۔ جب تک وہ لوگ
मुझ तक पहुंचे। मैं गिरकर बेहोश हो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे मालूम हुआ कि ये कुछ कबायली हैं। मेरे सर पर गहरी चोट लगी थी। कुछ अरसा तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। फिर जब मुझे याद आया तो मैंने उन लोगों को अपने बारे में बताया। जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो मुझे महसूस हुआ कि ये लोग कुछ अजीब से हैं, और एक दिन मुझे मालूम हुआ कि ये लोग इंसान नहीं हैं बल्कि जिन्नात हैं। शुरू में मैं बहुत खौफजदा हुई। फिर एक रहमदिल जिनज़ादा जिसकी बीवी फौत हो गई थी, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, मासूम बच्चे थे। मैंने उसके घर में मुलाजमत शुरू कर दी। मुझे सही तरह से अपना पता और शहर याद नहीं था। इस वजह से वो लोग जब भी मुझसे पूछते मैं बता नहीं पाती थी। थोड़ी ही अरसे बाद उस जिनज़ादे ने मुझसे निकाह कर लिया। वो दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा मानूस हो चुके थे। मैंने उसी को किस्मत का लिखा समझा और चुपचाप अपना पूरा वक्त करने लगी। मेरी 2 और बेटियां और एक बेटा भी है जो कि जिनज़ादा हैं। मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारी बहनों को याद करके रोती रहती थी। तो एक दिन तुम्हारे छोटे भाई ने मुझसे वादा किया कि तुम जहाँ भी हो वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा। और यूं मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। मैं अपनी अम्मी के कदमों में बैठा हुआ था। हम दोनों माँ बेटा रो रहे थे। मैंने अम्मी से पूछा, कहाँ है आपका बेटा? मैं भी अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। जब अम्मी ने उसे आवाज़ दी तो वो एकदम से सामने आ गया। उस नौजवान को देखकर मुझे याद आया कि मैं उससे शहजादे जरदाश्त की दावत में मिल चुका हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से मिला। मैं बहुत खुश था कि बरसों बाद मुझे मेरी माँ वापस मिल गई। फिर मैंने अपनी माँ को अपने बारे में भी सारी हकीकत बताई और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सिर्फ और सिर्फ इन नेक दिल जन्नात की वजह से। मैं बहुत खुश था कि मैं अपनी माँ को अपने बच्चों से मिलाऊंगा और साथ ही अपनी बीवी को भी बताऊंगा कि मेरी माँ जिंदा है। अब मुझे अपने जिनज़ादा बहन भाइयों से मिलने का भी शौक हो रहा था। मैं अपनी माँ और भाई को लेकर फौरन घर चला गया। मैंने अपने बच्चों की वजह से ये तो नहीं बताया कि ये लड़का जिनज़ादा है, मगर ये ज़रूर बताया कि ये मेरे भाई हैं और उनके अलावा भी मेरे बहन भाई मौजूद हैं। सब लोग बहुत खुश हुए थे। मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से मुकम्मल हो गई थी। मेरी बहनें भी मेरी माँ से मिलकर बहुत खुश हुई थीं। उनको भी मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि अम्मी की याददाश्त गुम हो गई थी और उनको किसी नेक इंसान ने इन लोगों से बचा लिया था जिन्होंने अम्मी को अगवा किया था। पहले जिन्नात ने मेरी मदद की थी और अब जिन्नात मेरी फैमिली का हिस्सा बन गई थी। मैं अपने बच्चों को शमाली इलाका जात घुमाने के लिए ले गया ताकि अपनी अम्मी की दूसरी फैमिली से उनको मिलवा सकूं। यहाँ पहुंचकर मेरा बेटा और बेटी बहुत खुश थे, मगर बस वो ये हकीकत नहीं जानते थे कि जिन लोगों के बीच में मौजूद हूँ वो मामूली इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। मेरी बेटी और बेटा रोज़ाना नई नई जगहों को देखकर खुश होते थे। मैं इस सोच में था कि अपनी बीवी और बच्चों को बताना चाहिए या नहीं कि हम लोग इंसानों के बीच नहीं बल्कि जिन्नात के कबीले में मौजूद हैं। एक रोज़ मैंने महसूस किया कि मेरी सौतेली बहन का बड़ा बेटा मेरी बेटी को बहुत पसंदीदगी की निगाह से देख रहा था। मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं अभी सोच में पड़ गया था तो न जाने वो कैसा रद्द अमल दे। और दूसरी तरफ मैं इसलिए परेशान था कि मुझे लग रहा था कि मैंने अपने बच्चों को लाकर यहाँ कोई गलती कर दी है। एक रोज़ हम सभी बाहर बैठकर चाय पी रहे थे तो मैंने देखा मेरी बेटी और भांजा एक तरफ से चले आ रहे हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। मेरे बहन भाई ये मंजर देखकर खुश थे। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा बेटा भी वहाँ मौजूद नहीं। मेरी दोनों छोटी बेटियां अपनी बहन को देखकर तालियां बजा रही थी। जब मैंने देखा पीछे मुड़कर घर की तरफ तो मेरा बेटा ज़ेशान टेरेस पर बैठा एक खूबसूरत लड़की से बातचीत कर रहा था। मैंने अब परेशानी से अपना सर पकड़ लिया। मेरी माँ ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे परेशान होने से मना किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। क्या मेरे बच्चों का जिनजात हम सफ़ों के साथ ज़िंदगी बढ़कर रिश्ता सही रहेगा? मैं यहीं पर उन्हें सब कुछ बताकर वापस ले जाऊं। मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो जाएगी ना, अपनी औलाद की खुशी के लिए मेरा साथ देगी। मेरी माँ जो बरसों बाद मुझे मिली है, मैंने अगर उन रिश्तों से इनकार किया तो क्या वापस मुझसे जुदा हो जाएगी? मैं दूर आसमान की बुलंदियों को देखता हुआ बस यही सोचे जा रहा था आगे क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।